الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آوے، یعنی 14 دن گزر کر جو رات آئے گی وہ 15ویں رات کہلائے گی، نصف شعبان کی رات۔ اس رات میں عبادات کے اندر مصروف رہو، اس رات کو عبادت کر کے زندہ کرو، اور اگلا دن یعنی 15 شعبان اس دن روزہ رکھو۔ یہ روزہ مستحب ہے بطور نفل کے، یعنی آپ رکھیں نہ رکھیں یہ آپ کی مرضی، آپ کا اختیار ہے، موقع ہے تو آدمی رکھ لے، ثواب کا باعث ہے۔ نفل روزے جو بھی ہیں وہ محرم الحرام کا ہو یا شب برات کا ہو، ان روزوں کے تعلق سے اصولی بات سمجھ لیجئے۔ اگر آدمی کے ذمے پہلے سے کوئی روزہ قضا ہے، چھوٹا ہوا ہے، مرد ہو یا عورت، اور وہ ان تاریخوں میں اس قضا کی نیت کرے تو قضا بھی بھر جائے گا اور اس دن کی فضیلت بھی مل جائے گی۔ بقرعید میں ذی الحجہ جن دنوں میں حج ہوتا ہے، خاص طور پر 9 تاریخ، یوں تو بقرعید کی پہلے 10 دن کی ساری راتیں قابل احترام ہیں اور قابل فضیلت ہیں۔ وہ دن جس دن مکے میں حاجی نکل کر مینا اور مینا سے عرفات جاتا ہے، یعنی وہاں کی عربی تاریخ کے اعتبار سے 9ویں تاریخ، اس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں۔ ہم ہندوستان میں ہماری تاریخ اس سے 1 دن 2 دن پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کی 10 تاریخ میں وہ نماز پڑھیں گے بقرعید کی، ہماری 10 تاریخ میں ہم نماز پڑھیں گے بقرعید کی۔ جس دن وہ نماز پڑھتے ہیں اس سے 1 دن پہلے ان کا عرفہ ہے، اور جس دن ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے 1 دن پہلے ہمارا عرفہ ہے۔ اب اس میں خلط ملط کیا ہو رہا ہے؟ جس دن وہاں کا حج دکھایا جاتا ہے ٹی وی پر یا نیوز میں جو ذرائع ہوں، تو ہندوستان کے حاجی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عرفہ ہو گیا۔ غلط۔ یوم العرفہ 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ ان کی 9 تاریخ ان کے چاند کے اعتبار سے، آپ کی 9 تاریخ آپ کے چاند کے اعتبار سے۔ جس طرح ابھی آپ ظہر کی جمعہ کی نماز پڑھیں گے، آپ کے زوال کے بعد آپ کا جمعہ درست ہوگا، اور ان کے زوال کے بعد ان کا جمعہ درست ہوگا۔ نہ دونوں کا وقت ایک ہے، نہ دونوں کی تاریخ ایک ہے۔ تو یوم العرفہ کا جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، وہ آپ کے یہاں جو 9 تاریخ ہوگی اس دن آپ رکھیں گے روزہ۔ عام طور پر ان کی تاریخ ہم سے آگے رہتی ہے، 1 دن 2 دن۔ ان کے ہاں جو 9 تاریخ ہوگی، ان کے ہاں جو لوگ حج میں نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ جو حاجی حج میں ہے بہت مشکل ہے کہ روزہ بھی رکھ لے، ارکان ادا کرے، اس لیے بہتر ہے کہ حج کی فکر کرے۔ اسی لیے حاجی پر بقرعید کی نماز نہیں ہے۔ وہ غریب ارکان پورے کرے گا کہ شہر میں آ کے نماز پڑھے گا؟ جس وقت آبادی کے اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو حاجی مزدلفہ میں ہوتا ہے، یا مزدلفہ سے نکل کر مینا آ کر کنکری مار رہا ہوتا ہے۔ تو وہ غریب یہ کرے گا کہ وہ کرے گا؟ اس لیے شریعت نے اس کو اس چیز سے چھٹی دے دی۔ یہ وضاحت میں نے اس پس منظر میں کی کہ عام طور پر ان دنوں میں لوگ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ ایک تو فرق یہ سمجھیے،
وہ روزہ بھی نفل ہے، محرم کا روزہ بھی نفل ہے، شب رات کا روزہ بھی نفل ہے۔ ان روزوں کی تاکید، اہمیت، فضیلت بہت بڑی مقدار میں احادیث میں ہے۔ 15ویں شعبان کو جو ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک حدیث میں تذکرہ ہے آہستہ سے، بہت زیادہ اہمیت دے کر نہیں۔ بعض لوگوں نے اسی بنیاد پر اس روزے کے بارے میں کہا کہ نہیں، پختہ ثبوت نہیں ہے، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ تذکرہ ہے لیکن ایک حدیث میں، دبے الفاظ میں، اس پر خلفائے راشدین کا عمل، صحابہ کا عمل، تاکید، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، رات کی عبادت کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں، بہت سے صحابہ سے وہ چیز مروی ہے، لیکن امت رکھتی ہے تو رکھ لے، مستحب ہے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ میں کل سفر میں تھا، ایک صاحب نے مجھ کو ایک کلپ دکھائی کہ ان ساری باتوں کو جمع کر کے بعض لوگ بولتے ہیں نہیں مت رکھو، نہیں، رات میں عبادت کرو، اگلا دن روزہ رکھو، ایک روزہ۔ امت کا عجیب مزاج ہے، ہر چیز کو کھینچ تان کے لمبا کرنا۔ حضرت ایک ہے کہ دو، ارے حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارا، رات کی عبادت، دن کا روزہ، اس رات کے بعد جو دن آئے گا اس کا روزہ، ایک ہی تو ہوا۔ امت کا ایک اور مزاج بن گیا، کسی بھی چیز کی اہمیت روزہ ساتھ میں جوڑ دو، جیسے شب معراج کا روزہ، شب معراج کے روزے کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، لیکن چالو کچھ لوگوں نے روزہ شروع کیا، کچھ نے ایک کا دو کر دیا۔ محرم الحرام میں تو 2 روزے ہیں، 10 سے ایک دن پہلے یا 10 کے ایک دن بعد، شعبان کی 15 شعبان کا ایک روزہ۔ اب آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے، تنہا گئے، جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس سے قبرستان میں جانے کا ثبوت ملا۔ اب لوگوں نے کیا شروع کر دیا، شہر کے اندر جتنے قبرستان ہیں، رات بھر مٹر گشتی، 10 20 50 لوگ قافلہ بنا کر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، چلیے اس کو بھی برداشت کر لیا جائے گا۔ نوجوانوں سے سمجھا کہ رات جاگنا، مٹر گشتی کرنا، ادھم چوکڑی کرنا یہ مذہب کہہ رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ تماشے بازیوں کی کوئی گنجائش، اجازت نہیں ہے۔ عبادت کرنا ہے، اگر آپ کا گھر بڑا ہے اپنے گھر میں کر لو، نہیں ہے اتنی گنجائش کھولی ہے، بہت سے لوگ ہیں، اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ جب تک عبادت کرنا ہے عبادت کرو، نفل نماز پڑھو، قضاء عمری پڑھو، تلاوت پڑھو کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، آپس میں بیٹھ کر دینی حلقے لگا کر مذاکرہ کرو، وہ چیزیں جس کا دین سے کوئی تعلق ہے، دین سیکھو، سکھاؤ، دین کی فکر کرو، باتیں کرو، وہ سب درست ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر گپے مارنا ہے، گھر جاؤ، تماشے بازی مت کرو۔ بازاروں میں بیٹھ کر چائے پی کر کے سیاسی مسائل پر تبصرے اور غیبت، چغلی اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا، اس سے وہ افضل ہے جو سو جاوے۔ رات جاگنے کا نام شب برات نہیں ہے، دھیان رکھیے گا آپ۔ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، کہنے لگے مولوی صاحب میں کارخانے میں گیا تو کاریگر لوم چلانے کو تیار نہیں۔ کیا ہوا؟ سیٹ وہ آج تہوار ہے۔ کون سا تہوار ہے بھائی؟ نہیں سیٹ وہ آپ لوگ نہیں مناتے، ہم مناتے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے کیا؟ بولے آج 11ویں شریف ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کرو گے؟ کرو گے کیا؟ لوم تو بند کر دیا آپ نے۔ سیٹ تھوڑا جائیں گے، شاپنگ کریں گے، ٹہلیں گے، گھومیں گے۔ انہوں نے کہا کس کے نام پر ہے؟ غوث پاک کے نام پر۔ کیا ہونا چاہیے؟ ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ سیٹ نے کہا چلو مسجد ہم بھی چلتے، تم بھی چلو، جب تک نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، کوئی بھلا کام کرنا ہے تو رہنا، اور جب وہ کام ختم ہو جائے تو آ کے لوم چالو کر دینا۔ ارے نہیں سیٹ تو سمجھے نہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ہم کا خرچ ہی دے دیا۔ تو سیٹ نے کہا یا تو مسجد یا کارخانہ۔ آپس میں مشورہ کرتے رہے، نہیں سیٹ پھر ہم لوم میں چلے گئے۔
یہ واقعہ اسی محلے کا ہے. عبادت کرنا ہے تو مسجد میں آ جاؤ، کس نے منع کیا؟ اس سال تو خیر غنیمت ہے، گزشتہ سالوں میں لاک ڈاؤن کے مسائل تھے. پولیس نے ہم لوگوں سے کہا کہ بھئی عوام سے اپیل کیجئے، عوام سننے کو تیار نہیں. جو سمجھائے وہ پولیس کا آدمی ہو گیا. بھائی اکا دکا جانا اور ہے، ہجوم کرنا اور ہے. دفعہ 144 لگا ہوا تھا، آپ گروپ بنا کر قبرستان میں جائیں گے، بالآخر پولیس والوں نے قبرستان کے گیٹ پہ تالا مارا، باہر بمبو مارے. سیدھی سی بات یہ ہے، قبرستان جانے کو ہم منع نہیں کر رہے، لیکن بمبئی والے بھیونڈی والے کلیان والے ڈومبے والی یہ مٹر گشتیاں بند کرو. اگر کسی قبرستان میں آپ کا کوئی عزیز دفن ہے، آرام کر رہا ہے، آپ جا کر فاتحہ پڑھ لیں. اور اس کا بھی اصول سن لیجئے آپ، جب کوئی آدمی کسی کو پڑھ کر کچھ بخشتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ جس طریقے سے آپ مجھے موبائل لگائیں، ہم دونوں بغل میں بیٹھے ہوئے، اس موبائل سے اس پر نمبر لگاؤ، اس میں بیل بعد میں بجے گی، جہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے وہاں وہ نمبر پہلے جائے گا. اب تو خیر موبائل آ گیا، جب لینڈ لائن تھے فون، اس وقت میں نے سمجھایا لوگوں کو، دیکھو 2 ڈبے رکھے ہوئے ہیں، اس سے اس میں لگاؤ، یہ پہلے ایک سین میں جائے گا، وہاں سے یہاں آئے گا. آپ نمبر لگاؤ گے، ٹاور میں جائے گا، وہاں سے پلٹ کے اس کو وہ دے گا. اسی لیے اگر کوئی ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو ریکارڈ وہاں ہو جاتا ہے. جب حکومتیں چاہتی ہیں تو کچھ نہیں کرنا، ان کو اس نمبر کو ریکارڈ میں ڈال دو، وہ تو وہاں جا کر ہی آنا ہے. بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ایصال ثواب ہے، تو ڈائریکٹ نہیں جائے گا، یہاں سے اللہ کے حضور جائے گا. اللہ کو پسند آیا، اللہ نے قبول کیا، تو وہاں سے اس کے کھاتے میں منتقل ہوگا جس کے لیے آپ نے نیت کر کے پڑھا ہے. یہ ہے ایصال ثواب کا حاصل. دنیا میں کہیں سے بھی پڑھو وہ جائے گا اللہ کے خزانے میں، اور اگر اللہ کو پسند آیا اور قبول ہوا تو وہاں سے منتقل ہوگا اس مرحوم کے نامہ اعمال میں، اس کے خزانے میں. اسی لیے اصولی بات یہ ہے کہ ہم قبرستان میں جا کر پڑھیں گے تو پہنچے گا. جہاں قرآن خوانی رکھی گئی ہے اس کے محلے میں، اس کی مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو پہنچے گا. اصول یہ نہیں ہے. کوئی چلا جاتا ہے دل جوئی کے لیے، کوئی چلا گیا قبرستان، اجازت ہے 2 مقصد سے. ایک تو میں قبرستان میں جا کر کھڑا ہوں گا تو اپنی قبر اور اپنی موت یاد تو آئے گی. بدقسمت ہے وہ، محروم القسمت ہے وہ جس کو قبرستان میں جانے کے بعد اپنی موت یاد نہ آوے. اسی لیے قبرستان میں جاتے وقت جب آپ داخل ہو رہے ہیں اور قبر سے قریب پہنچ رہے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں والو تم پر سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے. اس مغفرت کے تم بھی محتاج ہو، ہم بھی محتاج ہیں. انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے آ گئے، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، سب کو وہیں جانا ہے. قبر نگاہوں سے دیکھ رہا ہے انسان اور اپنی موت یاد نہ آئے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں کچھ دنوں کے لیے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، بعد میں اجازت دے دی اور فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تم کو کچھ دنوں کے لیے قبروں میں جانے سے منع کیا تھا، اب جاؤ. فإنها تذکر الآخرہ، قبر کی زیارت، قبر کے پاس جانا، کھڑا ہونا، یہ آخرت کی یاد تازہ کرنے کا ذریعہ ہے. کسی مردے کو ہم کندھا لے کر چل رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں آج اس کو ہم کندھا دے رہے ہیں، کل دنیا ہمیں کندھا دے گی. آج اس کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کل دنیا ہماری نماز پڑھے گی. افسوس صد افسوس، ہم مردے کو لے کر قبرستان جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں باتیں کون سی ہو رہی ہوتی ہیں؟
قبرستان میں مردہ رکھ دیا گیا، تیاریاں ہو رہی ہیں، 10 20 لوگ گول بنا کر کھڑے ہو گئے، کیا باتیں ہوتی ہیں وہاں، سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں، سارے تماشے ہمارے اوپر وبال ہیں، نامے اعمال سیاہ ہو رہے ہیں ہمارے۔ قبرستان میں جاؤ تو اپنی آخرت کو یاد کرو۔ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان دفن کیا جاتا ہے اس جگہ سے اس کی روح کو خاص تعلق ہوتا ہے۔ یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا حاصل ہے، وہ تو 2-4 مہینے کے اندر سڑ گل کے ختم ہو گیا، اب کیوں جاتے ہو، وہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو ان سے پوچھو کہ اللہ کے نبی نے وہ دعا کیوں سکھائی؟ قبرستان میں جانے کے بعد مردوں کو سلام کیوں کر رہے ہو؟ ابا تو 10 سال پہلے مر گئے، وہ میرے ہوں کہ تیرے ہوں، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر حدیث میں کیا ہے؟ یہ عقل چرنے گئی ان کی۔ جس جگہ پر انسان دفن ہوتا ہے اس جگہ سے اس کی روح کا رشتہ ہمیشہ رہتا ہے، اور آخرت کے سارے معاملات روح کے ساتھ ہیں۔ ورنہ پھر اگلا سوال کرے گا کہ مولوی صاحب 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد وہ تو پھول پھٹ کے ختم ہو گیا، اب عذاب کس پر؟ تو قبر کے عذاب کا انکار کر دو۔ میں نے کہا نا عقل چرنے گئی ہے، تم کو دین کی بنیادیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ جسم رہے نہ رہے، اسی لیے بعض لوگوں نے کیا سمجھا کہ قبر میں دفن کریں گے تو عذاب ہوگا، جلا دو فرصت، ڈبو دو بہا دو فرصت، ان کی بھی عقل چرنے گئی ہے۔ اس لیے کہ جلے گا کیا؟ بدن، روح تو برقرار ہے، عذاب روح کو ہوتا ہے۔ جب تک جسم ہے جسم پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، جسم نہیں رہا تو برزخی زندگی میں عذاب کا تعلق اس کی روح سے ہے، وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، وہ روح محفوظ ہے۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ پروردگار تمام روحوں کو آرڈر جاری کریں گے، ان کے بدن کے سارے اجزاء جمع ہو جائیں، بس ہر باڈی کے ہر جسم کے سارے جتنے اجزاء ہیں، پارٹ سے ہیں، وہ سب جمع ہوں گے، اور ہر انسان اپنی شکل جو تھی انسان کی اس شکل میں میدان محشر میں کھڑا ہو جائے گا۔ قبر میں جانے کے 2 فائدے، اپنی موت یاد آوے، اور جہاں پر کسی کو دفن کیا گیا ہے، بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کی روح ان کے جسم کو مٹی گلاتی نہیں ہے، بہت سے اللہ کے بندے ایسے، شہداء ایسے۔ شہید کی 12 قسمیں ہوتی ہیں، 1 نمبر کا شہید وہ ہے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی موجودگی میں اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرتے کرتے جان بھی قربان کر دی۔ یہ وہ شہداء ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شرکت کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، اور چونکہ اسلامی جنگوں میں سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ فضیلت والی جنگ بدر ہے، جس میں خداوند قدوس نے آسمان سے فرشتے اتارے تھے، جس کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کا پوری امت احترام کرتی تھی، محدثین نے ان کی الگ فہرست بنائی ہے، شرکائے بدر۔ پھر اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کی خدمت کے لیے اللہ کے بندے نکلے، شہید ہوئے۔ قیامت تک جہاں کہیں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ الفاظ نوٹ کر لیں آپ، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے، اور اگر اسلام کی سربلندی کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے، کٹتے مرتے رہو، تماشے ہوتے رہیں گے، وہ شہید نہیں کہلائیں گے۔ پھر آگے بڑھیے، کچھ بیماریوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ کسی وبائی بیماری کا شکار ہو گیا اور دین پر قائم تھا،
آج جو بات کہی جا رہی امت سے، حالات بگڑتے ہیں، بگڑنے دو، تم دین پر تو قائم رہو، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو تو اوپر تو آپ کا محفوظ ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ رشتہ ہی نہیں خدا سے، رشتہ ہی نہیں دین سے، ہائے فغا کر رہے۔ طاعون کی بیماری پھیلے، وبائی طور پر کچھ لوگ چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، دین پر قائم تھے، ان کو بھی شہید کہا جائے گا، لیکن یہ وہ والے شہید نہیں ہیں، یہ وہ والے شہید نہیں ہیں۔ شہیدوں کے 12 مراتب ہیں، وہ جو 1 نمبر کے شہداء ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، یا آئندہ کبھی اسلام کی سربلندی کی خاطر جو اس کی شرطیں ہیں، امیر کی امارت کے ساتھ، اور جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں، ہندوستان جیسے ملک میں نہیں، دونوں باتوں کو جوڑنا مت۔ جس قوم سے ہمارا معاہدہ ہے اس قوم کے خلاف اس وقت تک جنگ نہیں ہوگی جب تک کہ معاہدے کے سارے اصول ٹوٹ نہ جائیں۔ جمہوریت میں دستور کی پابندی کے معاہدے کے ساتھ یہ خطہ اس میں آتا ہی نہیں ہے، لوگ دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں، قرآن کی جہاد کی آیتیں پڑھتے ہیں، گرما گرم بیان کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو لے کر صاحب دیکھیے یہ تو کہتے ہیں مار دو گردن جہاں مل جائے۔ مجھ سے ایک نے پوچھا کہ آپ کا قرآن تو کہتا ہے پکڑو اور مارو، میں نے کس سے کہتا ہے، کس سے کہا گیا بھائی، کب کہا گیا؟ میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا ہوتا ایسا ہے، حالات سازگار ہوتے ہیں تو آپ پہنچتے ہیں ان کے لیے جوڑا لے کر، وہ آتے ہیں آپ کی اماں کی ساڑی لے کر اچھے حالات میں، اور جب حالات بگڑتے ہیں تو آپ کا گولا ان کے ہاں گر رہا ہوتا ہے، ان کا گولا آپ کے ہاں گر رہا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، حالات کا فرق ہے۔ دو پڑوسی ملک ہیں، آپن تعلقات اچھے ہیں، یہ وہاں جا رہے ہیں وہ وہاں آ رہے ہیں، نہ ویزا ہے نہ بارڈر پہ کوئی سیکورٹی پوچھ رہا ہے، آپ چلے جائیں سدھارتھ نگر سے لے کر گونڈا بستی اور بہرائچ سے نیپال کے پٹے میں کچھ نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ صبح کھانا یہاں کھایا، شام کو وہاں کھایا، آدھا خاندان یہاں آدھا خاندان وہاں، اور حالات کشیدہ ہو جائیں تب۔ چائنا سے آپ کے اچھے مراسم تھے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، ٹینشن ہو گیا، لب و لہجہ بدل گیا۔ سمجھو اس بات کو، حالت جنگ کے الگ احکام ہوتے ہیں اور نارمل حالات کے الگ احکام ہوتے ہیں۔ کسی قوم سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے، الگ احکام ہوں گے، کوئی معاہدہ نہیں، الگ احکام ہوں گے۔ ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کر اس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے، ورنہ خاموش رہو۔ تو جن جنگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہوتی تھی جو مسلمانوں کے جان و مال کے دشمن تھے۔ ہمارا جان و مال وہاں محفوظ نہیں تو ان کا ہمارے یہاں محفوظ نہیں، اور جب وہ حالات نہیں رہے، جن قوموں سے معاہدے ہو گئے، وہاں کوئی جنگ نہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بہت بڑے بڑے علاقے ایسے تھے جو کفر کی حالت میں تھے، معاہدے ہو گئے تھے، کوئی جنگ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے سن 6 میں، وہی مکے والے تھے، وہی مدینے والے تھے جن سے 3 جنگیں ہو چکی تھیں، اب جنگ نہیں ہے، جا رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں ان شرطوں کے ساتھ۔ تو وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، واقعتاً ان کے بارے میں قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو عام مردوں کی طرح مت سمجھو، مٹی ان کی لاش کو گلا نہیں سکتی حتیٰ کہ ان کا کفن تک میلا نہیں ہوگا، کفن تک میلا نہیں ہوتا۔ آج بھی بسا اوقات بعض علاقوں میں مکان بنانے جا رہے ہیں، بنیاد کھود رہے ہیں، اور کوئی 100 200 500 سال کی قبر کھل گئی، اندر اللہ کا بندہ کوئی آرام کر رہا ہے، ویسا ہی چہرہ بارونق، کفن بالکل صاف ستھرا، جو مٹی آپ نے اوپر سے گرا دی وہ جھاڑ دو۔ وہ روز قیامت اس حال میں اٹھیں گے کہ دنیا میں آخری وقت میں جس کیفیت میں تھے، بدن سے خون بہ رہا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، سر پھوٹ گیا ہے، پیٹ پھٹ گیا ہے، ہوتے ہیں حالات، اس حال میں وہ کھڑے ہوں گے خداوند قدوس کے سامنے، اور وہ کہیں گے پروردگار
تیرے دین کی سربلندی کی خاطر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اس کا بدلہ تو خداوند قدوس فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج تم کو راضی کیے بغیر چھوڑوں گا نہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، جنت تو مل ہی رہی ہے، اور کیا مانگتے ہو مانگو۔ وہ لوگ عام آدمی مرا، ہم نے اس کو دفن کر دیا، 3 سے 4 دن کے اندر باڈی پھول پڑ جاتی ہے، بہت تفصیلات اس کی موجود ہیں، پہلے کیا پڑتا ہے، پھر کیا پڑتا ہے، پھر کیا پڑتا ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں بچتی ہیں، کچھ دن میں ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بال جو ہے مردوں کے بال ہو یا عورتوں کے بال ہو بہت دنوں میں گلتے ہیں، اسی لیے قبریں کھودنے والے بال نکال کے الگ کرتے ہیں۔ آدمی اپنی جان و مال کا دفاع کر رہا ہے، کسی نے آپ کے گھر پر حملہ کر دیا، آپ ڈیفنس سے کر رہے ہیں، ہر ملک کا قانون آپ کو دفاع کا حق دیتا ہے، ہندوستان کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اگر آپ کی جان پر بند پڑے تو آپ ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ آدمی اپنی جان کا دفاع کر رہا ہے، اپنے بال بچوں کا دفاع کر رہا ہے، ظلماً مار دیا گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں فضیلت کے اعتبار سے شہید ہے۔ جو 1 نمبر کے شہید ہیں جن کا کفن میلا نہیں ہوتا، لاش کو مٹی خراب نہیں کرتی، ان کا غسل بھی نہیں ہے، ان کو انہی کپڑوں میں، جن کپڑوں میں وہ آخری وقت میں تھا، انہی کپڑوں میں اس کو دفن کر دیں گے، اگر کم ہوگا تو بڑھا دیں گے، زیادہ ہوگا اتار دیں گے۔ مثلا سردی کا موسم ہے تو کرتا پاجامے کے اوپر سے سوٹر، مفلر، موزہ، شال، جیکٹ سب نکال دیں گے، زائد ہے، ایک لباس کافی ہے، پورا لباس نہیں ہے، خدا نہ خواستہ لنگی پہنے تھے آخر میں لنگی نہ رہی، پہنا دو، کرتا پہنے تھے کرتا نہ رہا، پہنا دو، ڈھک دو، باقی جنت کے دولہے ہیں، کیوں فکر کرتے ہو؟ تم کچھ پہناؤ نہ پہناؤ، ان کا تو اعزاز حوریں کریں گی، فرشتے کریں گے۔ ہمارے اکابر کے حالات میں بہت سے ایسے واقعات، شاملی کی جنگ جو 1857 میں دلی کی جنگ کے ساتھ ہوئی ہے، دلی کی جنگ جو ہے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں، وہ پورے علاقے میں لڑی گئی تھی، ہمارے اکابر شاملی میں تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دونوں اہم شاگرد، ان کے دونوں خلفاء مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید گنگوہی، حافظ امین شہید وغیرہ۔ اس مڈبھیڑ میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اس میں حافظ امین شہید صاحب بھی ہیں، ان کی وہیں پر قبر ہے، میں بھی گیا ہوں اس میں۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور جو ہے اس میں ایک بہت بڑے عالم تھے، بڑی خدمات ہیں ان کی، مولانا مظہر صاحب۔ مدرسے کا نام تھا مظہر العلوم۔ جب اس کا تاریخی نام نکالا گیا، یعنی عربی حروف میں گنتیوں کے نمبر ہوتے ہیں، الف کا اتنا، با کا اتنا، تا کا اتنا، سا کا اتنا، اس گنتی والی ترتیب میں الف با تا نہیں ہے، وہاں ابجد، ہوز، حتی، کلیمن، صافس ترتیب جو ہے، جو لوگ اس سے واقف ہو جانتے۔ مظہر العلوم کی جب گنتی نکالی گئی تو ادارے کے قیام کی تاریخ جو تھی اس میں ایک گنتی کم پڑ رہی تھی، اس کو لیبل کرنے کے لیے کیا کر دیا، مظاہر العلوم۔ یہ مولانا مظہر صاحب کی جانب منسوب ہے، بہت بڑے عالم تھے وہ، اور بڑے اونچے مقام کے ولی تھے، اکثر خاموش بیٹھے رہتے تھے اور اپنے اوپر والے ہونٹ کو نیچے والے ہونٹ سے ایسا کبھی زبان نکال کے اوپر والے ہونٹ کو ہلکا سا وہ ٹچ کرتے تھے، جب بیٹھے ہوں فرصت سے تو ایسے کرتے تھے وہ۔ کسی شاگرد نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے بارے میں کیا بتلاؤں، بتلا دیجئے۔ فرمایا شاملی کے میدان میں جنگ جاری تھی، میں بھی زخمی ہوا تھا، میرے گھٹنے مار لگی تھی، کندھے مار لگی تھی، اور میرے بغل میں میرے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں، حافظ امین صاحب کی، فلاں کی، فلاں کی، فلاں کی۔ اسی حال میں مجھے غشی آ گئی تو میں دیکھتا ہوں جنت کی حوریں ان شہداء کو جام پلا رہی، جنت کی شراب پلا رہے، حافظ امین صاحب کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، اور میں ہی پڑا ہوا تھا۔
ایک نے لا کر میرے منہ میں گلاس لگا دیا تو دوسری حور نے فوراً روکا اس کو، اس کا نمبر ابھی نہیں آیا، رک، یہ قریب مر گئے تھے نا تو ان سے چوک ہو گئی، ان کو بھی لگا دیا۔ کہا وہ ہونٹ تک وہ گلاس لگا تھا اوپر کے حصے میں ہٹا لیا گیا، اس کی حلاوت لذت آج بھی محسوس ہوتی ہے، اسی کو زبان لگا کر کے چوستا رہتا ہوں۔ یہ ہے وہ مقام۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی اور یہ وضاحت کر دوں، یہ موضوع بہت نازک ہے۔ بندر کو ادرک کی گاٹھ ملی، بندر پنساری ہو گیا، غلط۔ اس موضوع پر جب تک مکمل مطالعہ نہ ہو، مکمل تحقیق نہ ہو، لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پیچھے کھائی آگے گڈھا ہے۔ یہ نازک مسئلہ ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ قبرستان میں ہم جب جا رہے ہیں تو اپنے اپنے مردوں کو ہم جو پڑھ کر بخش رہے ہیں، اگر ہمارا جانا آنا اللہ کو پسند آیا اور یہاں سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں جا کر لوٹ کر آیا تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور یہی اصول ان قرآن خوانیوں کا ہے جو محلوں میں اور بلڈنگوں میں اور مسجدوں میں ہوتی ہیں۔ منہ دکھاول نہیں جائیں گے تو لوگ برا مانیں گے، ہمارے ابا قرآن خوانی میں آپ نہیں آئے، وہ سب تماشے بازیاں ہیں۔ بہتر شکل یہ ہے کہ اپنے کسی قریبی تعلق والے کے انتقال کی اطلاع ملے، پہلی فرصت میں اللہ جو توفیق دے، پارا، آدھا پارا، پاؤ پارا، 10-20 صورتیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، چاروں قل، جو اللہ توفیق دے وہ پڑھ کر بخش دو۔ جانے والے مہمان کو قبر میں رکھا جائے اس سے پہلے اس کو توشہ مل جائے، اور اگر اس کے ذمے کسی کا لین دین باقی ہے تو سامنے والے سے رابطہ قائم کر کے بات کر لو، بھائی ابا نہ رہے ہم ہیں، آپ کا جو بھی لین دین ہے ہم دیں گے، ہم جواب دار ہیں، تاکہ ان سے قبر میں سوال نہ ہو، بشرط کی دینا ہو۔ ایک رسم ہو گئی ہے، ابا کے ذمے جو ہوگا ہم دیں گے، بعد میں کوئی آیا پروف لاؤ، پکا اسٹمپ دکھاؤ، 4 گواہ لاؤ، پتہ ہے نا لین دین تھا۔ عام طور پر لین دین زبانی ہوتا ہے، اگر پتہ ہے کہ ہے تو دو۔ ایک غلط مسئلہ لوگوں میں چل پڑا، وہ کیا؟ مرنے والا مر گیا، اس کے ذمے قرضے باقی ہے، اب اس کی پراپرٹی پر خاندان والے قابض ہو گئے، قرضہ مانگنے والے آئے، بھائی جس کا تھا وہ جانے، ہم سے کیا مطلب، ہم نے قرضہ لیا ہے کیا؟ تو اس کی پراپرٹی کون لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ اسلامی اصول یہ ہے کہ وہ سارے قرضے کے پیسے اس کی پراپرٹی بیچ کر دی جائیں گے، چاہے پراپرٹی دو چاہے پیسہ کیش دو۔ جب وہ سب لوگوں کا دین لین ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ بچتا ہے وہ بٹے گا، اور آپ نے قرضے کا لین دین کیے بغیر بانٹ لیا، یہ میرا یہ میرا یہ میرا، اور قرضہ بولے ابا قرضہ ابا جانے، غلط۔ بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ رات کی عبادت، دن کا روزہ، اور یہ روزہ نفل ہے، اللہ توفیق دے تو آپ رکھیں۔ اس روزے میں اگر آپ پچھلے کسی روزے کی قضا کی نیت کریں وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ خرافات چالو ہو گئی۔ حلوہ بنتا ہے صاحب، کیوں بنتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ بڑے پیر صاحب کا نیاز، فلاں کا نیاز، ٹھیک ہے جوڑتے رہیے آپ، کوئی شرعی دلیل کھینچتان کے لائے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق تھے، حضرت اویس قرنی، بڑا اونچا ان کا مقام ہے، کیا کہنے سبحان اللہ، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اویس قرنی کے مقام سے کسی کو انکار نہیں، عاشق رسول تھے، کسی کو انکار نہیں۔ کیا ہوا تھا؟ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا تھا، آپ نے سنا ہے، لوگوں نے پتھر پھینک کے مارا، ایک نے تلوار سے آپ کے چہرے پر وار کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جب پتھر پھینک کے مارا تو آپ کے ہونٹ میں لگا، ہونٹ پھٹ گیا، 2 دانت ٹوٹ گئے اس جنگ میں، منہ لہو لہان ہو گیا، زمین پر خون گرا۔ چلیے، تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی
تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے اور میرے دانت سلامت رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے سامنے کے دانت توڑ لیے۔ پھر پوچھا کہ بھائی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا ہے؟ تو معلوم نہیں، تو بغل والا توڑ لیا، شاید یہ ٹوٹا ہو، شاید یہ ٹوٹا ہو، شاید اس طرح انہوں نے اپنے منہ کے تمام دانت توڑ لیے۔ اب جب آدمی اپنے دانت توڑ لے گا اس زمانے میں، آج تو انجیکشن ہے، دوائیں ہیں، لامحالہ مار مار کے توڑا ہوگا یا پکڑ کھینچ توڑا ہوگا، تو مسوڑوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ آدمی کوئی چیز چبانے کے لائق بچے گا؟ اب جب تک یہ زخم اچھا نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ کچھ گیلی چیز لے گا، وہ آٹے کو گیلا کر لے گا، ستو گیلا کر لے گا، کوئی جوس پی لے گا۔ تو انہوں نے آٹا گیلا کر کے نرم نرم سا اس کو اپنے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دانت توڑے، بالکل صحیح، وہ عاشق رسول تھے، بالکل صحیح۔ زخم کی وجہ سے کوئی چیز چبانے کے لائق نہیں تھے، گیلی چیز کھائی، ٹھیک ہے۔ آپ کہاں سے اس میں انٹری کر رہے ہو بھائی؟ یا آپ کا حلوہ اس سے کیا تعلق ہے؟ مجھ سے لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا میں میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر حلوہ کھا کے بتلاؤں گا آپ کے ساتھ، ایک دانت آپ بھی توڑ لو۔ عاشقین رسول اویس قرنی کے عمل کا حوالہ دے رہے ہو، انہوں نے تو تمام دانت توڑ لیے تھے، آپ بھی ایک ہاتھ توڑ لو بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کو دانت توڑنے کا حکم دیا نہیں گیا، دیگر صحابہ نے دانت توڑے نہیں، ابوبکر نے توڑا، عمر نے توڑا، عثمان نے توڑا، صحابہ نے توڑا نہیں، حکم نہیں تھا۔ وہ عاشق رسول تھے، مجذوب تھے، وہ عشق رسول میں دیوانے تھے، تو انہوں نے دانت توڑا اور حلوہ کیا نرم چیز کھائی، اور آپ نے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ احد کب ہوئی ہے؟ ذرا تاریخ ملا لیں ہم۔ جنگ احد ہوئی ہے شوال کے مہینے میں، عید کے بعد جو مہینہ آتا ہے، یہ کب بن رہا ہے؟ شبرات میں۔ اس کی اطلاع اویس قرنی کو جنگ احد میں اللہ کے نبی کے دانتوں کی شہادت کی اطلاع 10 ماہ کے بعد پہنچی تھی۔ وہ تو تمام عاشقوں کو 2 دن 3 دن کے اندر پہنچ گئی، بھائی جنگ احد میں ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ تو جس جنگ کا حوالہ دے رہے ہو وہ شوال میں، اور یہ حلوہ ایک اس رات میں لوگ چراغاں کرتے ہیں، کیا تعلق اس کا؟ کچھ نہیں۔ آپ ہجوم کرو گے وہ بھی تماشے بازی ہے، ضرورت سے زائد آپ اس رات کے لیے خصوصی چراغاں کرتے ہو، غلط بات ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہمارے دین و اسلام سے۔ آپ حلوہ بنا کر اس کو حوالہ دیتے ہو شریعت کا، غلط ہے۔ آپ 100 مرتبہ حلوہ بناؤ بھائی، اسرار بھائی کیا بکتا ہے، روز کھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ اس کو اویس قرنی کے ساتھ جوڑ رہے ہو، آپ عشق رسول کے ساتھ جوڑ رہے ہو، دین کا عمل بتا رہے ہو۔ ارے آپ نمکین کھاؤ، میٹھا کھاؤ، مرضی آپ کی، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن جب آپ اس کو دین کا حصہ کہو گے تو خدا کے واسطے دین کے اندر کوئی چیز ڈالو گے تو بتلانا پڑے گا کہاں سے آئی۔ اب سنیے ایک اہم بات، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں ڈالی گئیں باہر سے، کہاں سے آئی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے رات کی عبادت، دن کا روزہ، ٹھیک ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے 12 امام ہیں، اور ان کا ہر امام وہی پاور رکھتا ہے جو پیغمبر علیہ السلام کو ہے، دھیان رکھیے گا۔ وہ اپنے اماموں کو امام اسی بنیاد پر کہتے ہیں، ورنہ ہم بھی تو کہتے ہیں امام صاحب، کوئی دقت نہیں۔ کوئی فن کا ماہر ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، کوئی دقت نہیں۔ کیوں؟ ان کو ماہر فن کے معنی میں امام کہا جا رہا ہے۔ مسجد کے امام کو 5 وقتہ امامت کے معنی میں امام کہا جا رہا ہے۔ جب شیعہ اپنا امام کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ پوش، پیغمبر کا وہ پوش جو پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے شیعوں کے عقیدے کے مطابق حضرت علی کو پوش ملی، ان کے بعد حسن کو ملی، حسین کو ملی، زین العابدین کو ملی، وہ جو 12 امام ہیں ان کے اس معنی میں وہ امام کہتے ہیں۔ اور میرا بیان ٹیپ ہو رہا ہے، میں آپ کو حوالہ سنا دیتا ہوں۔ ایرانی انقلاب کا بانی آیت اللہ خمینی، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت اہمیت کی حامل وہ شخصیت، ان کی ایک کتاب ہے کتاب الاسرار،
اس کتاب کے اندر خمینی لکھتے ہیں ان من ضروریات دیننا ان لامامنا مقاما لا يبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل. ہمارے دین کا بنیادی پلر ہے، بنیادی کھمبا ہے یہ عقیدہ. کیا عقیدہ؟ ان من ضروریات دیننا، ہمارے دین کی بنیادوں میں سے اہم بنیاد ہے ان لامامنا مقاما، کہ ہمارے امام کو مقام حاصل ہے کہ لا یبلغہ ملک مقرب و نبی مرسل، جہاں تک نہ کوئی فرشتہ پہنچے گا نہ کوئی نبی پیغمبر پہنچے گا، ان کا امام پیغمبر سے اونچا ہے. یہ خمینی نے لکھا ہے. اور عام شیعہ اپنے امام کو پیغمبر کے ہم پلہ مانتے ہیں. ان کے یہاں اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ چلا. قدرت کا نظام دیکھیے. 11ویں امام جو ہیں حسن عسکری، ان کو اولادی نہیں ہوئی. اب کیا کرے؟ گوٹ پھنس گئی. حسن عسکری کے بعد ان کے بیٹے کو امام ہونا تھا، ان کی اولاد ہی نہیں ہوئی، دنیا سے لاولد گئے، ان کی پراپرٹی بھائیوں بٹی ہے. سوال پیدا ہوا حضرت اب ایک تو بچ گیا 12واں، اب کیا کریں؟ اب کہانی گڑی گئی. نہیں وہ پیدا ہوئے تھے. آپ سوچئے اس زمانے میں گاؤں بستی میں کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہو اور گاؤں والوں کو معلوم نہ ہو سکتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں. تب تو سوال کھڑا ہوا نہیں وہ پیدا ہوئے تھے. اچھا پھر کہاں گئے؟ وہ غائب ہو گئے. کیوں غائب ہو گئے؟ ایک اہم سوال ہے، کیوں غائب ہو گئے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے، جبکہ 100% فراڈ ہے وہ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن 40 پارے کا دیا گیا تھا. وہ قرآن اللہ کے نبی خاموشی سے علی کو دے گئے، وہ حسن کو، وہ حسین کو، وہ زین العابدین کو، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ امت کی ہدایت کے لیے. اب وہ ڈھکا رکھا ہوا ہے، 1450 سال ہو گئے ہیں، اب تک اوپن نہیں ہوا ہے. کہنے لگے وہ آخری جو امام تھے، امام غائب، ان کو ایسا لگا کہ اس وقت اسلام خطرے میں ہے اور لوگ حملہ کر کے وہ قرآن چھین کر ضائع کر دیں گے، تو وہ قرآن لے کر کے ایک مقام میں روپوش ہو گئے. اس مقام کا نام ہے غار سر من رعا کی تفصیلات ہیں. اور آپ کل کا اخبار دیکھ لیجئے گا، سارے اخبار کے پہلے پیج پہ اس کا اشتہار آئے گا امام غائب کے انتظار کا. اب بڑے بڑے بلڈر اور بڑے بڑے سیاسی لوگ باقاعدہ اس کے اندر بیانات دیں گے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو 12ویں امام غائب، ان کی پیدائش ہے 15 شعبان. یہ ہے تماشے کی بنیاد. ان کا عقیدہ یہ ہے شیعوں کا کہ ہمارے جو 12ویں امام ہیں، جبکہ نہیں ہے وہ، لیکن دعویٰ ان کا ہے، ان کی پیدائش کی تاریخ 15 شعبان ہے. اور وہ آخری امام غائب کو امام نور کہتے ہیں، اور وہ امام نور کے استقبال میں چراغا کرتے. یہ تماشا وہاں سے آیا. ہم مسلمانوں کی بدقسمتی، محرومی یہ ہے کہ شیعوں نے ہم کو اٹھا کر دیا، ہم نے اس کو لے لیا. شیعوں نے اسپورٹ کیا، ہم نے قبول کر لیا. اور کسی بھی خرافات کو مسلمانوں میں رائج کرنا ہے، بڑے پیر کی نیاز، امام فلاں کی نیاز، امام باقر کی نیاز، امام جعفر کی نیاز، جو پچھلے مہینے رجب کے مہینے میں کنڈے کے تہوار میں ہوا، بنیاد امام جعفر کی نیاز. اصل بات بولو نا، ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی تاریخ پر جشن منایا تھا کم بختوں نے، اس کو عنوان دے امام جعفر کی نیاز کا. اس تاریخ میں جو حلوہ بنتا ہے، کھانے بنتے ہیں، چراغا ہوتا ہے، یہ سب شیعوں کی تماشے بازیاں ہیں. ہم مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے یہاں رات کی عبادت، دن کا روزہ. یہ ہے اس کی حقیقت. کسی کو اچھا لگے وہ اپنے گھر خوش، کسی کو برا لگے وہ اپنے گھر خوش. میں نے آپ کو قرآن و سنت کے حوالے سے اس مسئلے کی اصل بنیاد بتلا دی. اللہ تبارک و تعالی امت کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، اس وقت ہمارے اکابر بھی کہتے ہیں اور سارے ہی بڑے کہتے ہیں کہ بھائیو خدا سے رشتہ مضبوط رکھو تاکہ نقصان کی کچھ بھرپائی ملے. جان کا نقصان ہوگا تو اللہ کی شہادت ملے گی، مال کا نقصان ہوگا 700 گنا بڑھ کے ملے گا. آپ لوگ تو بس وہی دین کرتے رہتے ہو، بہت دین پہ عمل کر لیا. حاصل میرے بھائی اللہ کے ہاں کچھ اسی وقت ملے گا جب اللہ کے رجسٹر میں مسلمان لکھے ہوں گے.
اور ایمان والے کا کہیں سے نقصان نہیں ہے. ایمان والے کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ. ایک ناخون کٹتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا محفوظ. کب؟ جب خدا کے ہاں ہمارا نام مسلمانوں میں لکھا ہو. کہنے والے نے کہا بنو تم نہ ہندی نہ روسی نہ نازی، بنا لو جو اپنے کو سچا حجازی، تمہیں پھر بہرحال لے جاؤ بازی، مرو تو شہید اور مارو تو غازی. تمہارا کہیں سے نقصان نہیں. اس وقت دنیا کے اندر جہاں بھی یہ محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان دین پر آ جائے، کاروبار سے آپ کو کوئی روکتا نہیں، تعلیم سے کوئی روکتا نہیں، ترقی سے کوئی روکتا نہیں، لیکن اس تعلیم، کاروبار، ترقی کے نام پر اگر خدا کو ہی بھلا بیٹھے اور خدا کو ہی فراموش کر بیٹھے تو حاصل؟ تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے ناچیز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ پیغام ہمارے بڑوں کا ہے.